السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تعالی فی قرآن المجید والفرقان الحمید، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ اللہ تعالی صحابہ کرام سے راضی ہو گیا اور صحابہ کرام اللہ تعالیٰ سے راضی ہو گئے۔ سامعین محترم، آج کا جو میرا عنوان ہے وہ اہل بیت سے متعلقہ حضرت حسن اور حضرت حسین علیہ السلام کے بارے میں ہے۔ یعنی آج کے لیکچر میں انشاءاللہ تعالیٰ میں حضرت حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کے بارے میں آپ کے سامنے کچھ باتیں اور کچھ احادیث پیش کروں گی۔ جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ اہل بیت سے محبت کرنا صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے لے کر اب تک تمام مسلمانوں کا شیوہ رہا ہے۔ اسی لیے محدثین کرام نے کتب احادیث میں اہل بیت کے مناقب اور فضائل بیان کرنے کے لیے مستقل ابواب ترتیب دیے ہیں، اور کئی کتب ان کی شان کو بیان کرنے کے لیے لکھی گئی ہیں، کیونکہ اہل بیت سے محبت کرنا گویا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت ہونے کی علامت ہے۔ ویسے بھی ترمذی شریف جلد 9 کی ایک روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت حسن بن علی اور حضرت حسین بن علی رضی اللہ تعالی عنہما کے بارے میں ارشاد فرمایا ہے، اے اللہ، بے شک میں ان دونوں سے محبت کرتا ہوں، تو بھی ان دونوں سے محبت فرما، اور ہر اس شخص سے بھی محبت فرمائیو جو ان دونوں سے محبت کرتا ہے۔ ایسے ہی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے فرمایا تھا، اے اللہ، میں اس سے محبت کرتا ہوں، تو بھی اس سے محبت کر، اور جو اس سے محبت کرے تو اس سے بھی محبت کر، کیونکہ میں اس سے محبت کرتا ہوں۔ حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت حسن بن علی کو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کندھے پر دیکھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے تھے، اے اللہ، میں اس سے محبت کرتا ہوں، تو بھی اس سے محبت کر۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صبح کے وقت اس حال میں نکلے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے اوپر ایک ایسی چادر اوڑھے ہوئے تھے جس پر کجاووں یا ہانڈیوں کے نقش سیاہ بالوں سے بنے ہوئے تھے۔ سامعین، یہ اصل میں جو اس حدیث کے راوی ہیں وہ اس چادر کی ڈیزائننگ کو نمایاں کر کے سمجھانا چاہ رہے ہیں کہ وہ چادر جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اوڑھی ہوئی تھی وہ کیسی تھی۔ اس چادر پر کجاووں اور ہانڈیوں کے نقش سیاہ بالوں سے بنے ہوئے تھے۔ اسی دوران حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو اپنی چادر کے اندر کر لیا۔ پھر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آ گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو بھی اپنی چادر کے اندر کر لیا۔ پھر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئیں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو بھی اپنی چادر میں کر لیا۔ پھر اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو بھی اپنی اسی چادر میں کر لیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت کریمہ تلاوت فرمائی جو سورہ احزاب کی آیت نمبر 33 ہے۔ ارشاد ہوتا ہے، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔
یعنی اے اہل بیت، بے شک اللہ تعالیٰ تم سے ناپاکی کو دور کرنا چاہتا ہے اور وہ تم کو اچھے طریقے سے پاک کرنا چاہتا ہے۔ سامعین محترم، اب میں آپ سے حضرت حسن بن علی اور حضرت حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پرسنل لائف کے بارے میں تھوڑا بتاتی چلوں۔ سب سے پہلے میں بات کرتی ہوں حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام و نسب اور ان کی ولادت کے بارے میں۔ ان کا نام حسن، کنیت ابو محمد۔ صحیح قول کے مطابق حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ 15 شعبان 3 ہجری میں ایام اسلام میں ہی پیدا ہوئے اور کلمہ اسلام سے ہی گویا ہوئے، یعنی جب یہ پیدا ہوئے اس وقت اسلام کا بول بالا تھا اور پوری زندگی اسلام پر فدا رہے۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نماز جنازہ انہوں نے پڑھائی، پھر 6 ماہ تک خلیفہ رہے، پھر صلح کر کے خلافت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کندھوں پر رکھ دی اور خود مکمل طور پر اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے وقف کر دیا۔ 50 ہجری میں جب امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے 10 سال گزر چکے تھے تو اس وقت ربیع الاول کے مہینے میں زہر کے اثر کی وجہ سے آپ نے وفات پائی اور بقیع الغرقد میں اپنی والدہ سیدۃ النساء اہل الجنہ یعنی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس دفن کیے گئے۔ سامعین محترم، کہا جاتا ہے کہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بے شمار شادیاں ہوئیں، بے شمار بیویاں تھیں اور ان کی اولاد میں 11 لڑکے یعنی 11 بیٹے اور 1 بیٹی تھی۔ ان کی نماز جنازہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کہنے پر اس وقت کے والی مدینہ سعید بن عاص نے پڑھائی اور ساتھ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بھی کہا کہ اگر یہ مسنون نہ ہوتا تو میں تجھے آگے نہ کرتا۔ سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وصیت کی تھی کہ اگر سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجازت دے دیں تو مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دفن کر دینا۔ سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو اجازت دے دی تھی، لیکن مروان اور بنو امیہ نے اسے روک دیا تھا، اسی لیے ان کو پھر بعد میں بقیع الغرقد میں یعنی جنت البقیع مدینہ منورہ میں دفن کیا گیا تھا۔ اب ہم بات کرتے ہیں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت کے بارے میں۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ 5 شعبان 4 ہجری میں پیدا ہوئے۔ ان کی کنیت ابو عبداللہ ہے اور دونوں کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ خوشخبری سنائی ہے، سیدہ شباب اہل الجنہ، یعنی دونوں جنت کے نوجوانوں کے سردار ہوں گے۔ جب حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور پوچھا، میرے بچے کو تو دکھاؤ، تم نے کیا نام رکھا ہے؟ تو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، میں نے کہا حرب۔ حرب کا مطلب ہوتا ہے جنگ یا لڑائی، چونکہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود ایک بہت ہی بہادر جنگجو سپاہی تھے اور بہت سی جنگوں میں مسلمانوں کو فتح یاب کروا چکے تھے، تو ان کی خواہش تھی کہ میری جو اولاد ہو وہ بھی ایسے ہی جنگوں میں حصہ لے اور بہادر جنگجو بنے، تو اسی نیت سے انہوں نے اپنے سب سے پہلے بیٹے یعنی حضرت حسن کا نام حرب رکھ دیا تھا۔ تو چونکہ اس کا مطلب ٹھیک نہیں تھا، اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا اور اس کا نام حسن رکھا۔ اسی طرح جب حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت ہوئی تب بھی پوچھا گیا نام کے بارے میں، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر بھی وہی خواہش کا اظہار کیا کہ میں نے اس کا نام حرب رکھنا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں بلکہ حسین ہے۔ پھر تیسرے بیٹے کی جب پیدائش ہوئی تب بھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے یہی جواب دیا گیا کہ میں نے اس کا نام حرب رکھا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، اس کا نام محسن ہے۔ یعنی یہ 3 بھائی جو عام طور پر جن کے نام محدثین لکھتے ہیں، حضرت حسن سب سے بڑے تھے، ان کے بعد حضرت حسین اور ان کے بعد حضرت محسن
رضوان اللہ علیہم اجمعین، یعنی تینوں نواسوں کے نام آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود رکھے تھے۔ عقیقہ اور ختنہ۔ حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی ولادت سے 7ویں دن علیحدہ علیحدہ مینڈوں سے عقیقہ کیا گیا اور ان کے بال منڈوا کر ان بالوں کے وزن کے برابر چاندی صدقہ فرمائی اور ہر ایک کا پیدائش سے 7ویں دن ختنہ کروایا گیا۔ گویا کہ یہاں سے معلوم ہوتا ہے کہ بچے کا 7ویں دن عقیقہ کرنا سنت نبوی ہے۔ اگر بیٹا ہو تو 2 بکرے ذبح کیے جائیں گے، اور اگر بیٹی ہو تو ایک بکرا ذبح کیا جائے گا۔ اسی طرح 7ویں دن بچے کا ختنہ کروایا جائے گا۔ سامعین محترم، ایک انتہائی دلچسپ بات جو ہے محدثین بیان کرتے ہیں کہ ان دونوں میں سے کون سے بھائی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے مشابہت یعنی ریزیمبلنس رکھتے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے تک مشابہ تھے، یعنی سینے تک ملتے جلتے تھے، اور حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سینے سے قدموں تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشابہ تھے۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد خلیفہ ہوئے تھے۔ اہل عراق اور خراسان نے ان کے ہاتھ پر بیعت کی، جن کی تعداد تقریباً 40,000 سے زائد تھی۔ تقریباً وہ 7 ماہ تک کوفہ میں رہے، پھر اس کے بعد امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے لشکر آمنے سامنے ہوئے۔ جب مقام مسکن میں جمع ہوئے تو حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوچا کہ کوئی ایک لشکر بھی سوائے قتل و غارت اور ہلاکت کے دوسرے لشکر پر غالب نہیں آ سکتا، تو حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسلمانوں کے قتل کو گوارا نہ کیا اور سارا معاملہ جو خلافت کا سارا معاملہ تھا وہ چند شرائط کے ساتھ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سپرد کر دیا اور خود اللہ کرنے کے لیے ایک کونے میں بیٹھ گئے، یعنی پھر آپ نے اپنے آپ کو اللہ کی عبادت کے لیے وقف کر دیا تھا۔ سامعین محترم، اس عمل سے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زہد، تقویٰ، فضل و کمال اور دور اندیشی اور خیرخواہی کا اندازہ ہوتا ہے کہ جمال و کمال کے کتنے اعلیٰ درجے پر فائز تھے، لیکن اس پر ان کے بعد ساتھی خفا ہو کے ناراض ہو گئے اور یہاں تک وہ کہتے تھے یا عار المؤمنین، تو انہوں نے یہ جواب دیا العار خیر من النار، یعنی یہ عار جہنم کی آگ سے بہتر ہے۔ یعنی انہوں نے خلافت کے معاملے کو اتنا سنجیدہ نہیں لیا اور مسلمانوں کی 2 جماعتوں کو آپس میں لڑنے سے بچا لیا، اور وہ خلافت کے تمام معاملات انہوں نے ہنسی خوشی حضرت امیر معاویہ کے سپرد کر دیے تھے۔ تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی بہت زیادہ عابد تھے، زاہد اور اکثر روزے رکھنے والے تھے۔ مصعب زبیری کہتے ہیں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 25 حج پیدل کیے تھے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے دونوں بھائیوں کے بارے میں خوشخبری سنائی تھی کہ الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، کہ حضرت حسن اور حسین دونوں جو جنت کے نوجوان ہیں ان کے سردار ہیں۔ سامعین محترم، یہاں پر میں حضرت حسن اور حضرت حسین کے شان عظمت کے بارے میں ایک شعر کہنا چاہوں گی۔ جس کی ماں فاطمہ جس کا نانا نبی، جس کی ماں فاطمہ جس کا نانا نبی، اس حسین ابن حیدر پہ لاکھوں سلام، اس حسن ابن حیدر پہ لاکھوں سلام۔ تو آگے انشاءاللہ تعالی کل کے لیکچر میں آپ کو شہادت حسین جو صحیح روایات میں موجود ہے وہ انشاءاللہ تعالی آپ کے سامنے پیش کروں گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں اہل بیت سے سچی محبت نصیب فرمائے اور ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔